الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغوا إليه الوسيلة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پورا مجمع ایک مرتبہ گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر مکین گنبد خضرا محبوب پروردگار شافع روز شمار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جی لگا کر ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ صاحب آستانہ، صاحب عرس، زبدۃ الواصلین، عمدۃ الواعظین، مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا سید غازی ربانی علیہ رحمت و رضوان کی ذات بابرکات کو نگاہوں کے سامنے رکھے ہیں، اور میں شہزادگان کی دعاؤں کا طالب ہو کر یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ واہ کیا رنگ ہے اے قادری دولہا تیرا۔ سبحان، ذرا محبت سے بولیے واہ کیا رنگ ہے اے قادری دولہا تیرا، نوری پوشاک ہے، نوری پوشاک ہے ربانی امامہ تیرا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ نوری پوشاک ہے ربانی امامہ تیرا، اور ہو بہو عبد رب کی جھلک ہے تجھ میں۔ ہو بہو عبد رب کی جھلک ہے تجھ میں، استقامت کی بلندی پہ ہے تقویٰ تیرا۔ سبحان، استقامت کی بلندی پہ ہے تقویٰ تیرا، اور عشق والوں کا حرم ہے تیرے اجداد کا در۔ عشق والوں کا حرم ہے تیرے اجداد کا در، تیرے اجداد کا در۔ قبلہ اہل محبت ہے گھرانہ تیرا۔ سبحان، قبلہ اہل محبت ہے، قبلہ اہل محبت ہے گھرانہ تیرا، اور دہر میں سارے زمانے میں روشن ہے تیرے نقش قدم، چھو نہ پائیں گے اندھیرا کبھی رستہ تیرا، اور بٹ رہا ہے تیری چوکھٹ سے نبی کا فیضان، بٹ رہا ہے تیری چوکھٹ سے نبی کا فیضان، کم نہ ہوگا کبھی تا حشر خزانہ تیرا۔ اور تیری تحریر سے گھائل ہیں نبی کے دشمن۔ تیری تحریر سے گھائل ہیں نبی کے دشمن، تیز ہے خنجر و شمشیر سے خامہ تیرا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ تیز ہے خنجر و شمشیر سے، خنجر و شمشیر سے خامہ تیرا۔ خامہ کے معنی پین کے ہوتے ہیں، قلم کے ہوتے ہیں۔ اب سنیے، تیز ہے خنجر و شمشیر سے خامہ تیرا، اور وہ سدا ناز کریں گے اپنی قسمت پر، وہ سدا ناز کریں گے اپنی قسمت پر، دیکھا ہے جن کی نگاہوں نے بھی چہرہ تیرا۔ حضرات، یا رسول عزیزان ملت اسلامیہ، ہم ایک صاحب کشف و کرامت بزرگ کے آستانے کے قریب بیٹھے ہیں، اور اس نیت سے بیٹھے ہیں کہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود دیکھ لیں گے،
ہمارے مانگنے سے سوا عطا کریں گے، کیونکہ یہاں الفاظ نہیں دیکھے جاتے. یہ اس شہزادے کا آستانہ ہے جن کے خاندان کی ریت رہی ہے کہ جس نے کبھی کسی سائل کو لوٹایا ہی نہیں ہے. اپنے تو اپنے ہیں، غیروں کا دامن بھی بھر دیا گیا ہے، کبھی ان کے داس سے کوئی لوٹا نہیں ہے. تو پھر آج یہاں سے خالی کون لوٹے گا؟ ذرا محبت سے بولو. ان نورانی چہروں کو دیکھ رہے ہیں نا، اگر غور سے دیکھیں گے تو ہر چہرے میں غازی ربانی کی صورت نظر آئے گی. ان چہروں کو دیکھو، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، یہ گلاب کا پھول دیکھ رہے ہیں، گلاب دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ گلاب کا پھول کبھی سڑتا نہیں ہے. گلاب کے پھول کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ چمن میں رہے تو کھلتا ہے، اس کے بعد توڑ کے لایا جائے تو مزار پہ مچلتا ہے، اور اس کے بعد جب بیمار آتا ہے تو شفا کے لیے اٹھا کے لے جاتا ہے، بازار میں سکھا کے بکتا ہے، یہ بیچا جاتا ہے، سڑتا گلتا نہیں ہے. میں نے جب اس کی تاریخ پڑھی تو پتہ یہ چلا، جب معراج کے دولہا معراج پہ تشریف لے گئے اور آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے آئے تو آپ نے قطروں کو پوچھا، اور پوچھنے کے بعد جبریل سے کہا ان قطروں کو کہاں ڈالوں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کر دیا یا رسول اللہ زمین کی طرف ڈال دیجئے. رسول نے اپنے پیشانی سے جو قطرے پسینے کے نکلے زمین پہ ڈالا، انہی قطروں سے گلاب کی پیدائش ہوئی ہے. دنیا کا ہر پھول بیج سے پیدا ہوتا ہے، لیکن گلاب وہ پھول ہے جو مصطفیٰ کے پسینے سے پیدا ہوا ہے. اگر نبی کے پسینے سے پیدا ہو جائے تو وہ سر نہیں سکتا ہے، تو جو نبی کے خون سے پیدا ہے وہ زمین میں اندر رہے گا، تب بھی زندہ رہے گا، زمین کے اوپر رہے گا. عظمت حضور مفسر قرآن خاندان رسول، سبحان اللہ. حضرات ذرا غور کیجئے، آج کہاں سے چل کر کے آپ آئے ہیں. کوئی سورت سے آ رہا ہے، کوئی کلکتہ سے آ رہا ہے، کوئی بمبئی سے آ رہا ہے، کوئی گجرات سے آ رہا ہے. کہاں سے دیوانے کھینچے چلے آ رہے ہیں. بس مجھے یہ مصرع یاد آتا ہے، کہاں کھولے ہیں زلف یار نے خوشبو کہاں تک ہے، محبوب یہاں ہے، دیوانے کھینچے چلے آ رہے ہیں. شمع یہاں چل رہی ہے، پروانے کھینچے چلے آ رہے ہیں. اب یہ پروانے اپنی جان کی پرواہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ شمع کرامت کے ارد گرد اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے آئے ہیں. یہاں آئے ہیں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ لے کر کے آئے ہیں. یقین جانو یہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹے گا. یہاں مانگنا ہے تو دولت مت مانگنا، یہاں مانگنا ہے تو حکومت نہ مانگنا، یہاں نہ مانگنا ہے تو عزت نہ مانگنا، یہاں مانگنا ہے تو اس غازی ربانی کا تقوی مان لو جو ساری دنیا کے اندر، سارے علاقے کے اندر ضرب المثل بن گیا ہے. لوگ غازی ربانی کے تقوی کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے آج تک ایسا پرہیزگار دیکھا ہی نہیں ہے جیسا علی کا بیٹا غازی ربانی تھا. سبحان اللہ، سبحان یا رسول یا غازی، بے شمار سبحان سبحان. نمازیں تو سب پڑھتے ہیں، لیکن نمازوں میں استقامت کا ہونا، نمازوں کے اندر ہمیشگی برتنا، نمازوں کا خاص اہتمام کرنا، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، خوشی کا ماحول ہو یا غم کا ماحول ہو، اندھیرا ہو یا اجالا ہو، سفر ہو یا حضر ہو، مرید کا گھر ہو یا جنگل کا میدان ہو، بس اسٹاپ ہو یا گاڑی کے اندر ہو، اتنی زیادہ نمازوں کا اہتمام کرنے والا اگر کسی نے دیکھا ہے تو وہ شہزادہ، وہ سرکار غازی ربانی کی ذات ہے، جنہوں نے ہر کام کو بالائے طاق رکھ کر پہلے اپنے رب کے سامنے سر جھکایا ہے. اس سر جھکانے کا ثمرہ یہ ملا کہ اللہ فرماتا ہے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا. انہوں نے اپنی ساری زندگی خدا کو یاد کیا ہے، اب قیامت تک سارا زمانہ انہیں یاد کرتا رہے گا. انہیں یاد کرتا رہے گا.
حضرت غازی ربانی کے آستانے پہ ہم آئے ہیں. یقین جانیے بڑی مرادیں لے کر کے آئے ہیں. تقوی و طہارت کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں. ان کی نمازوں کا صدقہ مانگنے کے لیے آئے ہیں. اللہ اللہ، وہ صرف نمازی نہیں تھے بلکہ ان کے دلوں میں اسلام کی تڑپ تھی، ان کے دلوں میں رسول کی محبت کی چمک تھی. اور ہو کیوں نہیں میرے بھائی، ایک بات بتاؤں آپ کو، جب جو سامان جس کے گھر کا ہوتا ہے نا، تکلیف اسی کو ہوا کرتی ہے. اگر آپ کا گھر لوٹا جا رہا ہو تو آپ کو تکلیف ہوگی. اگر آپ کا بنایا ہوا باغ لوٹا جا رہا ہو تو آپ کو تکلیف ہوگی. اگر آپ کی بنائی ہوئی دکان لوٹی جا رہی ہو تو آپ کو تکلیف ہوگی. یقین جانا مصطفیٰ کے ان بیٹوں کو تکلیف کیوں نہ ہو. جب کربلا میں مٹایا جا رہا تھا اسلام تو حسین نظر آئے تھے، اور جب اس کے بعد ہندوستان میں اسلام کو پھیلانے کی بات آئی تو غریب نواز آئے تھے. اور شہنشاہ سیدنا مخدوم جہانیہ جہاں گشت کی اولاد ہے. اس بھارت کے اندر بانڈا میں اپنے قدوم لزوم سے ان سروں کو ایسا تقویٰ عطا کیا ہے کہ بانڈا روشنی کی بنیاد پر نہیں جانا جاتا ہے، ان پرہیزگاروں کی بنیاد پر جانا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دارالعلوم ربانیہ، جامعہ ربانیہ ان حضرات کی محنت و لگن کا جیتا جاگتا شاہکار ہے. ایک بات آپ کو بتا دوں، میری تقریر ختم ہو جائے. میں تو صرف یہاں پر حضرت کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آ جاتا ہوں اور اس شہزادگان کی دعائیں مل جاتی ہیں، بس اتنا کافی ہے. مدرسے میں، مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹرسٹ دیکھیے کہ نہیں، جو منتظمہ ہوتے ہیں مدرسے میں پہنچتے ہیں، مدرسے میں چندہ بھی کر کے لاتے ہیں، بہت سارا پیسہ کھا جاتے ہیں. لیکن غازی ربانی کی ذات دیکھو، جنہوں نے تقوی، جنہوں نے چندہ بھی کیا لیکن سب کا سب ادارے میں لا کے لگا دیا. اگر ادارے میں ہیں، ادارے کے کام سے ہیں، تو کیا ادارے کا پانی نہیں پیا جا سکتا؟ کیا اگر کوئی خط لکھنا ہو تو ادارے کا قلم نہیں استعمال کیا جا سکتا؟ استعمال کرنا ناجائز و حرام نہیں ہے، لیکن سید غازی ربانی تقویٰ کے اس بلند مینارے پر پہنچے تھے جنہوں نے ادارے کا پانی پینے کے بجائے اپنے مکان سے خود پانی منگوا دیا کرتے تھے. اور اگر ذاتی خط لکھنا ہوتا تھا تو مدرسے کا پین اور کاغذ نہیں بلکہ اپنا پین اپنے گھر سے منگوا کے خط لکھا کرتے تھے. تقی تو بہت دیکھے ہوں گے، لیکن تقویٰ کا شاہکار دیکھنا ہو تو سید غازی ربانی کو دیکھو. سبحان اللہ سبحان. حضرات سن 1971 عیسوی ہے، حضرت تاجدار اہل سنت سرکار سیدنا مفتی اعظم ہند کی سرپرستی میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے، اور حضرت سید غازی ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا خطاب نایاب ہو رہا ہے. ذرا محبت سے بولو، خطاب نایاب ہو رہا ہے. آج تو ہم تقریر اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری واہ واہ ہو، اسی لیے کرتے ہیں نا. لوگ ہم کو جاننے لگے فلانے مولانا بہت اچھا بولتا ہے، ہمارے اندر تڑک ہے، ہمارے اندر بھڑک ہے، ہمارے اندر لہجہ ہے، ہمارے اندر لچک ہے. یہ صرف اس لیے فیمس ہونے کے لیے. لیکن اسلام کا درد رکھنے والے، دین سے لگاؤ رکھنے والے، مصطفیٰ کے دین سے چاہت رکھنے والے اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے اسلاف کی ذات ہے. ان بزرگان دین کی جماعت ہے جنہیں نہ تو تڑک سے مطلب ہے نہ بھڑک سے مطلب ہے، بلکہ عوام کے دلوں کو مصطفیٰ کے قدموں سے جوڑنے سے مطلب ہے. میری عوام کیسے سدھرے گی؟ ان عوام کے اندر کیسے اسلام کا جذبہ بیدار ہوگا؟ ان عوام کو نمازی کیسے بنایا جائے گا؟ ان کے اندر اسلام کا تیور کیسے پیدا ہوگا؟ بس یہی فکر رہا کرتی تھی. پوری تقریر اسلام کی اہمیت و فضیلت پر فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب آپ قیام گاہ کی طرف چلنے لگے تو 4-5 سپاہی والے آ گئے. لوگ ہوتے، آج ہم اور آپ ہوتے تو ڈر جاتے، یار ہو نہ ہو کوئی مقدمہ درج کر دیا جائے.
لیکن جب سرکار غازی ربانی کے سامنے آئے کہے حضور آج تک ہم نے اسلام کو سنا تو تھا لیکن جیسا آپ نے بتایا ہے ہم نے آج تک اسلام کے بارے میں ایسا نہیں سنا ہے. مجھے لگ رہا تھا سرکار غازی ربانی نے اسلام انہیں سنایا نہیں ہے بلکہ کردار دکھایا ہے انہیں، اس لیے کہ وہ ان کی اولاد ہے جنہیں دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، اس نبی کے بیٹے ہیں جن کا چہرہ نور سامنے آیا تو پتھروں کو کلمہ پڑھنے کا طرز و ہنر مل گیا ہے، اس نبی کے بیٹے ہیں، اس گھر سے پاک کی اولاد ہے جس نے چلتے ہوئے مردوں کو ٹھوکر لگائی ہے تو زندگی پیدا ہو گئی ہے. جب اسلام ان کی زبان سے پیدا ظاہر ہو، جب اسلام کی عظمت ان کی زبان سے سننے میں ملے تو جانتے ہو اسلام سینے میں گھستا چلا جاتا ہے، ذہن و دماغ میں بستا چلا جاتا ہے. پولیس والوں نے کہا حضور اب جا کہاں رہے ہیں؟ جب اسلام کی حقانیت ظاہر کر دیا ہے تو ہمیں بھی اسلام کا کلمہ پڑھا کر آوابی کا غلام بنا دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مفسر قرآن، عظمت حضور مفسر قرآن حضرت علامہ وسیم القادری صاحب قبلہ. اللہ تبارک و تعالی ان شہزادگان کو عمر دراز عطا فرمائے، ان کے فیوز و برکات سے اہل عقیدہ کو، اہل سلسلہ کو زیادہ سے زیادہ فیضیاب ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ.